نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 198۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، جیم نون ہا اس کا مادہ ہے، ایک طرف مائل ہونا۔ گناہ بھی دراصل حد اعتدال سے ہٹ جانے کو کہتے ہیں، ایک طرف جھک جانا۔ ان یہ کہ تب تغو تم تلاش کرو، فضلاً فضل۔ یہاں تب تغو میں جو الف ہے اس چیز کا سمبل ہے، یہاں نون ڈراپ ہوا ہے، ورنہ اس الف کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کو پڑھتے نہیں، یہ سائلنٹ ہے۔ تب تغو آ نہیں پڑھتے اس کو، اور یہ اس سے پہلے جو الف اور نون آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہے۔ با غین یا اس کا روٹ ہے۔ فضلاً فضل جو حق سے زائد ہوتا ہے، مراد رزق، یعنی رزق اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ انسان جتنی بھی محنت کرے ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ چاہے۔ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فَإِذَا پھر جب، افضتم تم پلٹو، فا یا زواد روٹ ہے اس کا، یہاں مراد گروہ اور گروہ چلنا۔ جب کوئی بڑا مجمع کہیں سے نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے پانی پھینکا ہو، یعنی کسی جگہ جا کر واپس لوٹنا، گروہوں کی شکل میں۔ من عرفات عرفات سے جب لوگ واپس پلٹتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے پانی کا ریلا واپس آ رہا ہو۔ عرفات کیا ہے؟ مکہ سے تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر دور مشرق کی طرف ایک میدان ہے جس میں پہاڑ بھی ہیں، اسے جبل رحمت بھی کہتے ہیں۔ عین را فا روٹ ہے اس کا۔ عرف، عرف کا ایک معنی پہچاننا ہوتا ہے، عرف بلندی کے لیے بھی آتا ہے، یہاں سے بھی اصحاب الاعراف کا لفظ آتا ہے۔ عرف بلندی کو کہتے ہیں، جو چیز بلندی پر ہوتی ہے وہ پہچانی جاتی ہے۔ مرغی کی کلگی کو بھی کہتے ہیں، یعنی بلند جگہ جو ہوتی ہے مرغی کی۔ روایات میں آتا ہے آدم اور اماں حوا جب زمین پر آئے، الگ الگ اتارے گئے، اس میدان میں ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ ایک روایت یہ بھی ہے جبریل علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے تھے، یہاں پہنچ کر ان سے پوچھا تھا کیا تم نے پہچان لیا ساری چیزوں کو کہ حج کیسے کرتے ہیں، کیسے ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا عرفت، میں نے پہچان لیا، اس وجہ سے اس کا نام عرفات ہے۔ عین را فا سے اعتراف کا لفظ بھی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے تمام لوگ میدان عرفات میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی حقیقت پہچانتے ہیں، اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اس وجہ سے بھی اس کا نام عرفات رکھا گیا۔ ویسے لوگ بھی ایک دوسرے کو وہاں پہچانتے ہیں، جنتی انسانوں کی پہچان وہاں ہوتی ہے، کہیں اور نہیں ہوتی۔ ہر طرح کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، لیکن یہ تو اس کی وجہ تسمیہ نا، اس جگہ کا نام یہ کیوں رکھا گیا، لیکن اصل اس کی اہمیت حج کی وجہ سے ہے۔ حدیث میں حج عرفہ میں حاضری کا نام ہے۔ فَاذْکُرُوا تو ذکر کرو، یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو، عند نزدیک، المشعر الحرام مشعر الحرام کے پاس۔ اچھا یاد رکھیے عرفات حلم میں سے ہے، یعنی ہل، اور مشعر الحرام مزدلفہ ہے، یہ حرم میں سے ہے۔ حلم کیا ہے؟ حرم سے باہر کا علاقہ ہے۔ مناسک حج میں سے ایک جس کو حج عرفہ کہا گیا ہے یہ ہل میں ہوتا ہے۔ ہل حرم کا اپوزٹ ہے۔ حرم کیا ہے؟ حدود مکہ کا وہ علاقہ جس کی خاص اہمیت
ہے جس میں نہ مار سکتے ہیں، نہ جانور کا شکار کر سکتے ہیں، نہ کسی کو بھی اذیت دے سکتے ہیں، یعنی کسی کو اذیت نہیں دے سکتے، اس کی ایک حرمت ہے۔ لیکن حج حرم ہو کر جا کے ہل میں ہوتا ہے، پھر واپس حرم کی طرف پلٹنا ہے۔ مشر دراصل ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے، یہ مناسک حج میں سے ہے۔ یہاں رات کو قیام کرنا واجب ہوتا ہے، یہ بھی حج کی علامات سے ایک علامت ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اس کو یاد کرو، کس کو؟ اللہ کو، کما جیسا کہ ہداکم، اس نے ہدایت دی تم کو، وَإِن كُنتُم، اور بے شک تھے تم، یہاں ان کا ترجمہ بے شک کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے لامین کے ساتھ جو لام ہے وہ لام تقیدی ہے۔ یہ قاعدہ ہے جہاں کہیں کسی جملے میں ان کے بعد آگے لام آ رہا ہو تقید کا، تو ان کا ترجمہ اگر نہیں کریں گے بے شک کریں گے، یقینی کریں گے، تو وَإِن كُنتُم، اور بے شک تھے تم، من قبل ہی، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ اس ہدایت سے پہلے، لامن الضالین، البتہ گمراہوں میں سے۔ یہ دو وجہ سے ہوتا ہے، نمبر ایک ہوتا ہے جہالت سے، اور دوسرا ہوتا ہے علم سے۔ بعض لوگ رستے نہیں جانتے ہوتے اور بعض جان کر بھی انجان ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ لیسا علیکم، نہیں ہے تم پر، جناحن، کوئی گناہ، کوئی بلیم، امت کو خطاب ہے، جمع کا صیغہ ہے، کس بات میں گناہ نہیں؟ ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، کوشش کرو، فضلاً، فضل، رزق کے لیے، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے۔ پیچھے چونکہ تقوی کی بات ہوئی، لوگوں کو خیال یہ ہوا شاید سفر حج میں مال کمانا تقوی کے خلاف ہے۔ یہاں اس خیال کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا دین دین عدل ہے، دین اعتدال ہے، اس میں انسان کی ساری ضروریات کو پورا کیا گیا ہے۔ عبادت انسان کی روحانی ضرورت ہے، لیکن عبادت ہو نہیں سکتی جب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ کھانے پینے کے لیے آپ کو مال چاہیے، اور مال کمانا بھی اسلام میں عبادت ہے۔ ایک شخص اب حج کے ارادے سے نکلا ہے، لیکن ساتھ اس کو مال کمانے کا موقع مل رہا ہے، تو یہ کمائی منع نہیں۔ مثلاً آپ اپنی گاڑی چلا رہے ہیں، ٹیکسی ہے مثلاً، اور اس پر اوروں کو بھی بٹھا لیتے ہیں اور ان سے کچھ پیسے لے لیتے ہیں، یا وہاں پر کھانے کا انتظام کرتے ہیں، یا کوئی اور بھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں، کیونکہ حج پر ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کچھ لوگ حج کے ارادے سے نکلے، ساتھ اپنی خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، اس سے حج میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حج کا سفر باطل نہیں ہوتا یا منع نہیں، رفث، فسوق اور جدال منع ہے، لیکن تجارت منع نہیں ہے۔ یہاں اس بات میں فرق ہوگا، آپ تجارت کے لیے نکلے ساتھ حج کر رہے ہیں، یا آپ حج کے لیے نکلیں اور تجارت کر رہے ہیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ حج کے لیے نکلیں اور تجارت کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تجارت کے لیے آپ نکلیں، تجارت کی نیت کر کے نکلیں اور حج بھی کر لیں۔ وہ حج نہیں ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹرز وہاں جاب کرتے ہیں، وہ اپنا جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس موقع سے فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اگر نہ بھی وہ کریں حج کرنے کی نیت تو کوئی نہیں، یہاں عام لوگوں کے لیے علیکم امت سے خطاب ہے یہاں، اور یہاں رزق کو فضل کہا گیا ہے، کیونکہ انسان جتنا بھی ذہین ہو، جتنا بھی عقل مند ہو، ضروری نہیں وہ اپنی ذہانت اور عقل اور ڈگری کے مطابق مال کما سکے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، انسان کے پاس بہت سے آئیڈیلز ہوتے ہیں، بہت ڈگری ہوتی ہیں، لیکن پروفٹ وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ دراصل اللہ کی تقسیم ہے۔ رزق کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل محنت اور کوشش کے بعد اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ کوشش تو شرط ہے نا، لیکن فضل ہی ہے۔ فضل اس لیے بھی کہا گیا، اس میں ہمارا کوئی رائٹ نہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔
وہ ہم کو کھانے پینے کو دیتا ہے. جہاں ربکم ہے وہاں بریکٹ میں لکھ لیجئے گا حج کے دوران کی بات ہو رہی ہے کہ حج کے دوران فضل تلاش کرو. فَإِذَا أَفَضْتُمْ پھر جب تم پلٹو لوٹو من عرفات عرفات سے فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس ذکر کرو اللہ کا. کہاں پر؟ عند المشعر الحرام مشعر الحرام کے پاس. جب انسان حج کے ارادے سے نکلتا ہے تو 8 تاریخ کو یوم تربیہ کہا جاتا ہے. تربیہ کا لفظ اونٹوں کو پانی پلانے سے ہے. عرب لوگ پہلے اونٹوں پر حج کرتے تھے. جس روز حج شروع ہوتا اس روز اونٹوں کو خوب سیراب کر لیتے تھے وہ کھلا پلا کے. تو 8 تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد کہاں پہنچنا ہوتا ہے؟ مینا پہنچنا ہوتا ہے. مینا سے پھر اگلے دن صبح 9 تاریخ کو عرفات جانا ہوتا ہے. شام کے وقت عرفات سے واپس آنا ہوتا ہے. کہاں؟ مزدلفہ. عرفات کہاں پر واقع ہے؟ ہل میں. یعنی جب تم اپنے سفر حج میں عرفات تک جا پہنچو جو کہ آخری حد ہے سفر کی اور وہاں سے تم پلٹو تو سیدھے مینا نہیں آ جاؤ بلکہ راستے میں مزدلفہ میں رک جاؤ. رک کر کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کو یاد کرو. ذکر 3 طرح سے ہوتا ہے، دل سے، زبان سے، عمل سے. کہاں پر ذکر کرو؟ عند المشعر الحرام مشعر الحرام کے پاس جہاں پر رات گزاری جاتی ہے مزدلفہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنچ کر سب سے پہلے کام کیا کیا؟ نماز پڑھی. نماز ذکر کی سب سے بہترین شکل ہے کیونکہ وہ تو ذکر ہی ذکر ہے. اللہ اکبر سے لے کر سلام تک ذکر ہی ذکر ہے. ایون پہلے ہی کیا کرتے ہیں؟ اس سے اذان دیتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، بعد میں بھی کیا کرتے ہیں؟ پھر بیٹھ کر تسبیح کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس میں نماز کی ادائیگی آتی ہے. تو ابھی میں نے بتایا کہ ذکر 3 چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. کون کون سی؟ دل، زبان، عمل. نماز میں تینوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. دل میں بھی اللہ کی یاد ہونی چاہیے، زبان پر بھی اور عمل پر بھی. تو نماز میں جب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، سجدے میں جھک رہے ہیں، یہ سب عملی ذکر ہے. اس کے بعد سونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں رات کو سوئے تھے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ سونا بھی عبادت ہے. یہ سو کر بھی آپ ایک طرح سے اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں حالانکہ آپ سو رہے ہیں. کیوں سو رہے ہیں؟ کہ اگلے دن تمام ارکان آپ اچھے طریقے سے انجام دے سکیں. تو جب سو کر انسان انرجی حاصل کرتا ہے، اپنی تھکاوٹ دور کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ بہتر طور پر اور اچھے کام کر سکے تو وہ بھی دراصل عبادت ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ حج کے وقت اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد طویل قیام میں اللہ کو یاد کیا تھا. تو یہ خصوصی طور پر مزدلفہ کا ذکر ہے. بعض لوگ مزدلفہ میں نہیں ٹھہرتے حالانکہ مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے، ارکان حج میں سے ایک ہے. اب بہت رش چونکہ ہو گیا، کوئی جگہ نہیں ملتی وہاں پر، یا یہ کہ بس میں بیٹھے رات گزر جاتی ہے، وہ تو پھر ایک عذر مجبوری ہے. لیکن آپ اس کی حدود کے اندر بس میں بھی بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ذکر کرتے رہے بیٹھ کر. فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ یعنی لیکن مسنون چیز وہی ہے جس کا میں نے ذکر کر دیا ہے. وَاذْكُرُوهُ اور اس کو یاد کرو. کس کو؟ اللہ کو. کما ہداکم جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی. کما یہاں بوجہ کے معنی میں ہے، بوجہ اس کے کہ اس نے دی تم کو ہدایت، یعنی چونکہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے اس لیے تم اللہ کو یاد کرو. نعمت ہدایت پر اللہ کا ذکر کرو. ہدایت نعمت ہے نا، بڑی یا چھوٹی، سب سے بڑی. اس لیے ہم جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو مانگتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. تو یہاں فرمایا اللہ نے تم کو رہنمائی دے دی. کون سی؟ ہدایت کی، نعمت اسلام کی اور مناسک حج کی. اور یہ سارے طریقے اس نے سکھا دیے.
اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ذکر ایسے ہی کرو جیسے اللہ نے تم کو سکھایا۔ یہ دونوں معنی درست ہیں۔ یہاں معنی کیا ہے؟ نعمت ہدایت پر اللہ کا ذکر کرو۔ دوسرا معنی ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا۔ دا وے ہی گائیڈڈ یو، خود ساختہ طریقے نہ نکالو بلکہ جیسا اس نے تم کو بتایا ویسا ہی کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ اور ہدایت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی، علمی اور عملی۔ عملی ہدایت کون سی ہے؟ مناسک کی تعلیم جو دی، عملی ہے۔ تم کو توفیق دی، تم وہاں پہنچ کر حج کرو۔ وَإِن كُنتُمْ، اور بے شک تھے تم، من قبل ہی، اس سے پہلے، اس سے قبل، اس رہنمائی سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، البتہ گمراہوں میں، بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا تھا کہ اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی؟ اور ہدایت علمی اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور پیغمبر کی طرف سے بھی، اور علماء بھی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ بیٹھ کر یہ سارے احکام پڑھتے رہے اور حج کا موقع نہ ملے تو کیا فائدہ؟ اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ راستہ آسان کر دے۔ شوق تو سب کو ہوتا ہے، لیکن جب تک اس کی طرف سے بلاوا نہ ہو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے لبیک کہی ہے تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گی۔ ہم میں سے ہر ایک کی حالت اس طرح تھی، قرآن پڑھنے سے پہلے اسے پتہ نہ تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا اس کو پسند نہیں ہے۔ یہ جملہ انسان کے اندر شکر پیدا کرتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، ضلال 2 طرح کا ہوتا ہے، جہل سے اور علم سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بعض لوگ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا